صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماہ سیام کی بابرکت ساتیں اور یہ بہت ہی یقیناً بابرکت لمحات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور روزہ بہت بڑی برکت والی عبادت ہے، یہ ماہ مقدس برکتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے قرآن عظیم الشان میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزہ کی عبادت کو بطور فرض اس کا ذکر بھی ہے، پہلی امتوں کو بطور عبادت سے عطا کیا گیا وہ ذکر بھی ہے، اور پھر اس روزہ کی عبادت کا مقصد بیان کر دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے اور اس کے مفہوم پر غور کرنے سے جو بنیادی باتوں کا ہمیں حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ کو بطور عبادت اپنانا سب کے لیے ہے، اور بلا عذر کسی کو ترک نہیں کرنا چاہیے بغیر عذر کے۔ عذر کسی کو سفر میں ہے، کوئی مریض ہے، وہ تمام تفصیلات شرعی احکام کے اندر موجود ہیں جس کو سیکھنا چاہیے، جس کو ہم بھی یہاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ تقویٰ سب کے لیے، ہر ایک کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حصول تقویٰ میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی لیڈر ہے اس کو فالو کرنے والا ہے، کوئی حکمران ہے، رعایا، بوڑھے جوان، عورت مرد، سب کے لیے بات ضروری ہے۔ یہ ان کی اپنی روحانی ایمانی ضرورت ہے کہ وہ پرہیزگاری، تقویٰ، خوف خدا، نیکی کے راستے پہ چلنے کا اہتمام کریں۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ تقویٰ کیا ہے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ 200 سے زائد مرتبہ تقویٰ کا لفظ کسی نہ کسی انداز میں قرآن عظیم الشان میں اس کا ذکر ہوا، اور امام راغب اصفہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کا، محفوظ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو سوال یہ ہے کس بات سے بچایا جائے، کس بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے بچانے کا نام تقویٰ ہے، یعنی انسان ان اعمال کی کوشش کرے جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو تعلیمات ہیں، تعلیمات نبوی کی روشنی میں وہ زندگی گزارے گا، اور معمولات نبوی کی روشنی میں رمضان گزارے گا تو برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اس کے غضب سے بچنا، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا، ان تمام چیزوں کے لیے کوشش کرنا، جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں بھی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت و وقار کی علامت کچھ اور نہیں سوائے پرہیزگاری کے، تقویٰ کے، نیکی کے، اچھائی کے اور خیر اور بھلائی کے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، دربار رسول کی مجلس میں، کہ من اکرم الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میں سے زیادہ باعزت کون ہے، زیادہ عزت و وقار والا کون ہے؟ فرمایا اتقاہم، آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تقویٰ والا ہے، زیادہ نیکی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے خطبہ میں بھی یہ جو پیغام دیا تقویٰ کے اعتبار سے، خاص کر بہت ہی جامع عالمگیر میسج ہے، یونیورسل میسج تقویٰ کے اعتبار سے، آپ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، تقویٰ کی ایڈوائز اور تعلیم دیتا ہوں، اور تمہیں سننے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے کی تعلیم، وہ حکم دیتا ہوں، اور سننے کے بعد ان احکام کو فالو کرنا، انہیں اپنانا، انہیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں ان التقویٰ دواء داء قلوبکم، لوگوں سنو کہ تقویٰ تمہارے دلوں کی بیماریوں کی جو دوا ہے، جو دلوں کی بیماریوں کا علاج کر دے، اس میڈیسن کا نام اور اس کا دوا کا نام تقویٰ ہے۔ اور تمہارے باطن کی جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو بینا کرنے کے لیے، اس آنکھ کو روشن کرنے کا جو سبب ہے وہ تقویٰ کا نور ہے، وہ تقویٰ کی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے باطن کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وشفاء مرض اجسادکم، یہی تقویٰ تمہارے جو جسمانی امراض ہیں ان کی شفا کا سبب بھی ہے۔
اور یہ بات ثابت ہوگی کہ روح کے امراض کی شفا یابی کے لیے بھی تقوی درکار ہے، اور جسم کے امراض سے شفا یابی کے لیے بھی تقوی ضروری ہے۔ وصلاح و فساد صدورکم، تمہارے باطن الباطن، تمہارے قلب اور روح کے تمام جو فساد ہیں ان سب کو حل کرنے کا جو وظیفہ ہے اور طریقہ ہے وہ تقوی ہے، اس کا حصول ہے۔ وطہور دنس انفسکم، اور فرماتے ہیں تمہارے دل و دماغ اور باطن میں ہمہ قسم کی جو خیالات اور تصورات اور باطل ہیں ان سب کی صفائی اور ستھرائی کا، اس سے پاکیزگی کا سبب وہ تمہارے باطن کو روشن کرنے کا اور صاف کرنے کا اور تزکیہ دینے کا سبب وہ تقوی ہے، تاکہ تمہاری آنکھوں سے پردے حجاب اٹھ جائیں اور تمہیں وہ باطن کا نظارہ مل جائے، قلب و روح روشن ہو جائے۔ یہ تمام روشنیاں تقوی اور نیکی کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور تمہاری ہر طرح کی جو جہالت ہے، ان اویئرنیس کا علاج اور جہالت سے نکلنے کا سبب اور اس کے لیے دیپ جو روشن چراغ ہے وہ تقوی کا چراغ ہے۔ ہر طرح کے سکون اور دلوں کا چین وہ تقوی کے ذریعے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور ایک مقام پر بھی مزید وضاحت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے کا، خوف کا نام تقوی ہے، خوف خدا۔ پھر اس کو روحانی اعتبار سے اگر آپ سمجھنے چاہیں تو خشیت الہی کے تمام تر کیفیات اس میں شامل ہیں کہ انسان ان تمام طرح کیفیات کو حاصل کرنے کی جستجو کرے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے چلا جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور عمل کے اس راستے پہ چل پڑنا اور استقامت اختیار کرنا، یہ تقوی کا تصور دیا۔ فرمایا والقناعۃ بالقلیل، جو تھوڑا اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے مطابق سادہ زندگی گزارنا، قناعت اختیار کرنا، یہ تقوی کا حسن ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا، موت کو یاد کرنا، فکر آخرت کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کے دل کو تاریک کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ کھانا، اوور ایٹنگ۔ دوسرا بری مجلس، اور ہمارا گزشتہ گناہوں کو یاد نہ کرنا اور ان پہ شرمندہ نہ ہونا، نادم نہ ہونا کا یہ بات بھی دل کی تاریکی کا سبب ہے۔ اور چوتھا فرمایا لمبی امیدیں، بڑے بڑے پروگرام بنا دینا اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کرنا۔ 4 باتیں انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے خالی معدہ، اپنے اسٹومک کو خالی رکھنا، کم کھانا، اوور ایٹنگ نہ ہو۔ دوسرا نیک وکار اچھے لوگوں کی مجلس، اللہ کے دوستوں کی مجلس، جو اچھے لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، علم والے ہیں، روشنی والے ہیں، حکمت والے ہیں، معرفت والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی سنگت اور مجلس اختیار کی جائے، یہ دل کو روشن کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پچھلے گناہوں کو یاد کرے انسان، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں خواہشات کو قابو، اپنی ڈیزائرز، خواہشات، لمبے لمبے پروگرام نہ بنائے بلکہ ان پر قابو پانا ضروری ہے، اور اپنی خواہشات کو وہ سلسلہ منقطع کرے اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت دینی اعتبار سے اچھی زندگی گزارنے کا اہتمام کرے۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا اس کا پورا سال انتشار اور بے ترتیبی کا شکار رہے گا۔ اگر اس کا رمضان مجتمع ہے اور قیمتی گزرے گا تو اس کا پورا سال امن و سکون میں۔ اگر مجتمع سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو آرگنائز کر لیا ہے، اس کے دن کس طرح گزارنے روزہ میں، اس کی راتیں کس طرح گزارنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، برائی سے بچنا ہے، اللہ کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، بندوں کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، ان تمام نیکیوں اور حسنات کو، اس کے ذخیرہ کو اپنانے کی جب وہ کوشش کرے گا تو اس کا پورا سال سلامتی اور عافیت کا باعث ہوگا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اندرون از طعام خالیدار تاں درا نور معرفت پینی، تو اپنے باطن کو کھانوں سے ذرا خالی رکھ، تیرے باطن میں معرفت کے نور کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے آپ بالکل یہی مفہوم اخذ کر سکتے ہیں کہ اوور ایٹنگ نہ ہو، کم کھایا جائے، روزہ کی عبادت اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ بھی پورا سال نفلی روزے انسان رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھوک جو ہے یہ صالحین اور نیکوکار لوگوں کی غذا ہے، بھوک اٹ سیلف ایک غذا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اپنے تزکیہ و طہارت کے لیے بھوک ضرور برداشت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مت بھولیے کہ ہمیں جو ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یہ فرمایا اطعم الجائع، کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید